نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم پارہ 27 سورۃ الحدید رکوع 4 آیت نمبر 27۔ رہبانیت رہبان کی طرف منسوب ہے۔ راہب اور رہبان کا معنی ہے ڈرنے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور عام ہو گیا، خصوصاً بادشاہوں میں بادشاہوں نے انجیل کے احکامات سے کلی بغاوت کی، تو ان میں سے کچھ علماء صلحاء نے اس بدعملی کو، اس فسق و فجور کو روکنے کی کوشش کی، تو ان صلحاء کو، ان علماء کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور جو بچ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ کی طاقت باقی نہیں رہی، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر ایک بات لازم کر دی، دنیا کی تمام تر لذتیں، خواہشیں، آرام، راحت، سکون چھوڑ دی، یہاں تک کہ نکاح چھوڑ دیا، کھانے پینے کے فکر چھوڑ دی، رہنے سہنے کے لیے مکان اور گھر کا اہتمام چھوڑ دیا، لوگوں سے دور جنگلوں میں، پہاڑوں میں زندگی بسرنا شروع کیا، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاری، اور چونکہ ان کا جو یہ عمل تھا، یہ خوف خدا کے اساس پر تھا، اس لیے ان لوگوں نے پہاڑوں پر جانے کا فیصلہ کیا، اور خود اپنے آپ کو راہب کہنے لگے، اور ان لوگوں کی اس خلوت کو یا زہد کو یا اکیلا پن کو لوگوں نے اس سے رہبانیت سے تعبیر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حالات کی جبر اور دین کی تحفظ، بقاء، استحکام کے لیے ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی، اس لیے اصولی طور پر یہ عمل مذموم نہیں تھی، البتہ ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا اور اس میں کمی بیشی کو اور خلاف ورزی کو بڑا گناہ سمجھنا، یہ چند چیزیں تھیں، جیسا کہ نظر ہے، منت ہے، کہ نظر اصلاً کسی پر لازم نہیں ہوتی، لیکن ایک شخص اپنے آپ پر خود واجب کر لیتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں تو نظر کا پورا کرنا تو واجب ہے، وَأَوْفُوا بِالنَّذْرِ۔ وعلیٰ کل حال ان رہبان میں اکثر رہبانیت کا نام لے کر طلب دنیا، عیش و عشرت اور عیاشی کا ذریعہ بھی بنایا، کیونکہ عام آدمی ایسے لوگوں کے، دیندار لوگوں کے یا رہبانیین کے معتقدین بن جاتے ہیں، تحفے، تحائف، نذرانے وغیرہ آنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ نوبت فواحش تک پہنچ گئی، اور یہاں سے دین کے فساد شروع ہوئے۔ بنی اسرائیل نصرانیت میں دین کے فساد جو تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی،
اور یہودی علماء کی فساد بھی یہاں سے شروع ہوئی کہ بادشاہ ظالم تھا، پیر جاہل تھا اور علماء بے دین ہو گئے. تو فرمایا کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار الارض ورہبانها، ہے خرابی دین کی ان تین سے: شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. وعلی کل حال اصولی طور پر رہبانیین کا یہ جو عمل تھا، رہبانیت تھی، یہ مذموم نہیں تھی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بروایت ابن ابی حاتم وابن جریر ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹک گئے، تقسیم ہو گئے، جس میں سے صرف 3 فرقوں کو عذاب سے نجات ملی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم بادشاہوں، دولت مند، طاقتور، فاسق، فاجر لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور مگر بادشاہ جو تھا ظالم تھا، سرمایہ دار، جاگیردار، دولت سے مالا مال لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ مغلوب ہو گئے، قتل کر دی گئی. اور پھر اس کی جگہ ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جن کو بھی اتنی طاقت اور قوت حاصل نہیں تھی، مگر کلمہ حق پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو حق کی طرف بلایا. مگر یہ جتنی بھی یہ مصلحین تھے، داعین تھے، مبلغین تھے، ان سب کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. بعض دینداروں کو آروں سے چیرا گیا اور بعض صلحاء کو زندہ جلایا گیا. مگر ان سب نے تمام تر مصائب، آلام، مشکلات پر صبر کیا. ظاہر ہے یہ بھی نجات بن گئی، نجات کوشش تو کی ہے انہوں نے. پھر ایک تیسری جماعت ان کی جگہ پر کھڑی ہوئی جن میں نہ مقابلے کی طاقت تھی، قوت تھی، اور نہ ان میں نہ وہ فساق فجار کے ساتھ رہ کر اپنے دین پر عمل کرنے کی کوئی صورت نکلتی تھی. نہ ان فساق فجار کے ساتھ رہ سکتے تھے اور نہ ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور اپنے دین پر عمل کرنے سے مجبور تھے کہ کیا کریں اب ہم. اس لیے ان لوگوں نے جنگلوں کا رخ کیا، پہاڑوں کا رخ کیا، راہب بن گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے اصل رہبانیت اختیار کرنے والے، جنہوں نے رہبانیت کے لوازم کی رعایت کی، مصائب، مشکلات، آلام پر صبر کیا، وہ بھی نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہے. اور آیات مذکورہ کی تفسیر کے حوالے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں رہبانیت اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مذموم چیز نہیں تھی، بری چیز نہیں تھی، لیکن حکم شرعی بھی نہیں تھی. ما کتبنا علیہ، لوگوں نے اپنے آپ پر خود لازم کیا تھا، فرض کیا تھا، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا، حکم شرعی نہیں تھی. رہبانیت کی مذمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو لازم سمجھا، التزام شروع کیا. اور ہماری شریعت میں بھی التزام ما لا یلزمو، ایک چیز آپ پر لازم نہیں اور آپ خود اپنے آپ پر لازم کرے، یہ بدعت ہوتی ہے. اور پھر بدبختی دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے،
جو فساق، فجار، عیاش اور للاکثر حکم الکل کے قانون کے مطابق اساس پر عام بنی اسرائیل کی طرف یہ قول منسوب کیا کہ انہوں نے جس رہبانیت کو اپنے اوپر لازم کیا تھا اس رہبانیت کی شرائط کی ان بدبختوں نے رعایت نہیں کی، دین کو عیاشی کا ذریعہ بنایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رہبانیت کے متعلق قرآن کریم نے جو فرمایا کہ نبتدعوہا، یعنی یہ جس رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، اس میں لفظ ابتداع بدعت سے مشتق ہے، اپنی لغوی معنی اختراع، ایجاد کے معنی پر ہے، اور شریعت مطہرہ کا جو اصطلاحی بدعت ہے وہ بدعت مراد نہیں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کے نظم و نسق سے معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کے اظہار کے سلسلے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً، کہ ہم نے ان کے دلوں میں رأفت ڈال دی، رحمت ڈال دی، رہبانیت پیدا کر دی۔ تو نظم کلام، نسق کلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رأفت، رحمت مذموم نہیں ہے، اس طرح رہبانیت بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ رہبانیت عطف ہے رأفتن پر، رحمتن پر، رأفت اور رحمت پر رہبانیت عطف ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ حکم میں متحد اور ذات میں متغیر ہوتی ہے۔ البتہ جو حضرات اہل علم رہبانیت کو مطلقاً مذموم سمجھتے ہیں، رہبانیت کو مطلقاً ممنوع سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اس مقام پر ایک غیر ضروری تعویل کرتے ہیں اور تقدیر نکال کے نبتدعوہا۔ اب صحیح بات تو یہ ہے کہ لفظ رہبانیت کا اطلاق عمومی طور پر ترک لذات پر ہوتا ہے، ترک مباحات پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کسی مباح یا حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً آپ حرام سمجھتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دین میں تحریف ہے، دین میں یہ تحریف ہے جو کہ حرام ہے، اور قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مباح کو اعتقاداً یا عملاً حرام تو قرار نہیں دیتے، مگر کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کی وجہ سے پرہیز کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے خانقاہوں میں صوفیاء کرام بالکل ابتدائی مرید کو کم کھانے، کم سونے، کم اختلاط کی تاکید کرتے ہیں، اور یہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے نفس کو، نفس کا مجاہدہ ہے، نفس کو اعتدال میں لانے کے لیے، نفس امارہ بالسوء کو نفس لوامہ پر لانے کے لیے کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم باتیں کرنا، کم اختلاط کرنا، تاکہ نفس قابو میں ہے۔ یہ مطلوب ہے، یہ تو مطلوب شرعی ہے۔ ائمہ دین، صوفیاء کرام، مشائخ عظام، صحابہ کرام سے یہی منقول ہے۔ اب تیسرا درجہ کسی مباح کو حرام قرار تو نہیں دیتا، مگر اس کا استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہے، اس طرح اس کے استعمال کو بھی، اس کے چھوڑنے کو ثواب سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے۔ یہ ہے ایک قسم کا غلو۔ شریعت مطہرہ میں یہ رہبانیت ہے۔
اور حدیث شریف میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ اہل کتاب کی رہبانیت تو ابتدا میں دین کے تحفظ، بقا، استحکام کے لیے تھی اور وہ ایک ضرورت تھی اس وقت، لیکن بعد میں تحریم حلال کا ارتکاب کرنے لگے، حلال چیزوں کو حرام سمجھنے لگے۔ دین اسلام کے تعلیمات میں تو مجاورت نہیں ہے، مجاہدہ ہے۔ بھائی مجاور مت بنو، مجاہد بنو، جدوجہد کرو، جہاد باللسان کرو، زبان سے جہاد کرو، قلم سے جہاد کرو، مال سے جہاد کرو، تلوار سے جہاد کرو، اور مکمل جدوجہد کرو۔ یہ امت کے ہر فرد پر مکلف ہے، اس عمل پر، جدوجہد پر مکلف ہے۔ البتہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، مہربانی ہے کہ امت جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ تو اگر نصرانی پہاڑوں پر گئے ہیں، جنگلوں پر گئے ہیں، اس نے لوگوں سے اختلاط سے گریز کیا ہے، نکاح چھوڑا ہے، مکان مکین چھوڑ، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، وہ اب ہمارے ہاں یہ رہبانیت نہیں ہے۔ دین اسلام میں مال، جان، وقت کی قربانی جو ہے یہ مطلوب ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ سیاست بھی کریں گے، معاشرت میں بھی رہیں گے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم مغرب کے مقلد نہیں ہے، ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر مکلف ہیں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے اپنی طاقت کے مطابق مکمل مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کرے گا، ہاتھ سے بھی کرے گا، قلم سے بھی کرے گا، جہاد بالمال بھی کرے گا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہم نے معاشرے میں بھی رہنا ہے، ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، ہم نے خلافت حکومت بھی قائم کرنی ہے، اور ہم نے لوگوں کے ساتھ دعا سلام بھی رکھنی ہے، جنازوں میں بھی شرکت کرنی ہے، شادیاں بھی کرنی۔ یہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والا دین ہے، اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مہد سے لے کر لاحد تک۔ ہم مجاور نہیں بنیں گے، مجاہد بنیں گے انشاءاللہ۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے ایسا حاصل کیا اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے ایسا کیا اللہ کی رضا، إِلَّا ابْتِغَاءَ، إِلَّا طَلَبَ رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی حصول کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ فما رعوها، پھر انہوں نے رعایت نہیں کی، حق رعایتها، جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کا۔ فآتینا الذین آمنوا، پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر، لیکن وکثیر منہم فاسقون، بہت سے ان میں سے ایسے تھے جو فاسق تھے، نافرمان تھے۔ رہبانیت کی بنیاد پر انہوں نے ایشی عشرت اختیار کی، اور آج بھی یہی حال ہے ان لوگوں کا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔